پاکستان زندہ باد اسلامکس ہمارے چینل کو سبسکرائب اینڈ شیئر کریں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباد اللہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج جس موضوع پہ بات ہوگی وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قرآن کریم میں اللہ کا فرمان، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب آپ قرآن کریم پڑھنا شروع کریں، اس کی تلاوت شروع کریں، سب سے پہلے آپ اپنے اللہ سے حفاظت طلب کریں، پناہ طلب کریں شیطان مردود کے بارے میں کہ اللہ اس سے حفاظت فرمائے۔ تو معزز سامعین، علماء نے لکھا ہے، فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم با اجماع امت قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے بھی قبل پڑھنا سنت ہے۔ اس کے اوپر اجماع امت ہے، پوری امت کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا اجماع ہے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قرآن کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر قرآن کی تلاوت شروع کرے۔ اور اسی طرح نماز کے اندر بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے بعد سورۃ الفاتحہ اس کی تلاوت کرے۔ آج کے اس درس میں جو ہم سبق پڑھیں گے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کے اندر کیا حکمتیں ہیں، اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس کا حکم جو جاری فرمایا، اس کی حکمتیں تو ہیں۔ مالک ملک کا کوئی کلام، اللہ کا کوئی حکم، اس کائنات کے بادشاہ کا حکم حکمتوں سے تو خالی نہیں ہے۔ تو اللہ نے جو ارشاد فرمایا، حکم دیا کہ آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یعنی پہلے اپنے مالک سے قرآن کریم کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے حفاظت طلب کرو، اے اللہ میری حفاظت کر۔ تو اس کی حقیقت کو آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ معزز سامعین، میں اکثر و بیشتر یہ جملہ عرض کرتا رہتا ہوں، انسان کے دشمن دو طرح کے ہیں۔ ایک انسان کا ظاہری دشمن ہے، اور ظاہری دشمن جو انسان کے مال کے بارے میں حسد رکھ سکتا ہے، اس کے دل کے اندر انسان کی دولت کے اوپر حسد ہو سکتا ہے، انسان کی عزت پہ، شہرت کے اوپر وہ حسد رکھ سکتا ہے، اور پھر شے کہ وہ اس درجے میں بھی جا سکتا ہے کہ انسان کی جان کو نقصان پہنچانے کے درپائے ہو، اللہ آپ سب کی حفاظت فرمائے۔ اور شے بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی سوچ میں ہو کہ مال کو نقصان پہنچانا، لیکن یہ سوچنے والا ایک انسان ہے، انسان سے بچ بھی سکتا ہے، اس کا مقابلہ بھی کر سکتا ہے، اور جانتا ہے یہ میرا دشمن ہے، جب سامنے آئے گا تو انسان اسے بچنے کی اپنے حد تک کوشش ضرور کرے گا۔ اور یہ جو دشمن ہے انسان کا ظاہری، یہ زیادہ سے زیادہ انسان کا نقصان کر بھی لے تو یہ کہ مال کو نقصان پہنچائے گا، اس سے آگے انسان کی عزت شہرت پہ داغ لگانے کی کوشش کرے گا، اس سے آگے بڑھے گا تو انسان کی جان کو نقصان پہنچا سکتا ہے، اس کے وجود کو نقصان پہنچا سکتا ہے، اس سے آگے تو کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن انسان کا ایک دشمن وہ شیطان ہے، جو آنکھوں سے نظر نہیں آتا، دیکھنے سے بظاہر جتنا کوئی اس کو دیکھتا رہے، خیال کرتا رہے، وہ نظر تو کبھی نہیں آتا،
وہ چھپا ہوا ہے۔ اب یاد رکھیں جو ظاہری انسانی وجود میں دشمن ہوگا یہ جان کا، مال کا، عزت کا، شہرت کا آپ کا مخالف ہو سکتا ہے۔ اس کا جو نقصان والا پہلو ہے وہ یہی ہے کہ جان کو، مال کو، عزت کو نقصان پہنچائے گا، لیکن یہ نقصان بھی بہت بڑے ہیں۔ اس سے بڑا نقصان جو ہے وہ جو شیطان کرتا ہے وہ اس سے بڑا ہے۔ کیوں؟ کہ انسان کو جب اللہ ایمان کی نعمت نصیب فرماتے ہیں، کیونکہ ایمان اللہ کی طرف سے اتنی بڑی عظیم نعمت ہے کہ یاد رکھیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ 3 عمل ایسے ہیں جن کے کرنے کے اوپر مالک ملک انسان کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ ان میں سے ایک عمل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص 80 سال کا ہو، جتنی عمر اس کی گزر چکی ہے، جب وہ کفر کو ترک کر کے کلمہ طیبہ پڑھ کے ایمان لاتا ہے، اللہ ایمان کی برکت سے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دارالکفر کو چھوڑ کر دارالاسلام، دارالامن کی طرف آتا ہے، ہجرت کرتا ہے، اور اس نے ہجرت بھی اس لیے دولت کی غرض سے تو نہیں کر رہا، اس لیے ہجرت کرتا ہے کہ یہاں کفر ہے، میں ایک ایسے ہی پرامن جگہ پہ جاؤں گا جہاں میں اللہ کی عبادت کر سکوں، دین کے احکام بجا لا سکوں، یہاں تو میں نہیں لا سکتا، مجھے نہیں لانے دیں گے۔ لہذا جب ایک حکم ہو اور اس کے اوپر وہ علاقہ چھوڑ کر ہجرت کر کے دوسرے علاقے کی طرف، دوسرے ملک میں منتقل ہو جائے، صرف اس غرض سے کہ وہاں میرا ایمان محفوظ ہوگا، وہاں دینی احکام محفوظ ہوں گے، وہاں میں اعمال دین کے مطابق عمل صالح کر پاؤں گا، اس غرض سے جب علاقے کو چھوڑ کر دوسرے علاقے میں ہجرت کر کے چلا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ہجرت کرنے والے کے بھی گناہ ہجرت سے پہلے جتنے ہیں سارے معاف فرما دیتے ہیں۔ معزز سامعین، اسی طرح قائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص حج کرنے کے لیے جاتا ہے اور پھر شیخ حج کے ہر حکم کو اس طریقے سے ادا کرتا ہے، حج کے ہر رکن کو اس طریقے سے ادا کرتا ہے جیسے ہمیں دین اسلام کہتا ہے۔ آپ اس بات کو بھی سمجھیں، قرآن کریم میں سورۃ البقرہ میں اللہ رب العزت نے جہاں حج کے احکام پیش فرمائے، وہاں ایک لفظ تقوی کے بارے میں بار بار اس کو بیان فرمایا۔ اسی طرح سورۃ الحج کے اندر بھی دیکھیں، وہاں اللہ رب العزت نے تقوی کے بارے میں جہاں حج کے مسائل پیش فرمائے، وہیں تقوی کو ساتھ بار بار پیش فرمایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کوئی معمولی عمل تو نہیں کر رہے، حج کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور جو حج کی کیفیت ہے کبھی اس کو دیکھیں، ایک کفن کی کیفیت ہے جب احرام باندھا ہوا ہے، اور پھر کہ دنیا کے شرق، غرب، شمال، جنوب سے پورے اہل ایمان جن کو اللہ نے توفیق دی وہاں جمع ہے، تو لہٰذا پھر کہ وہاں اللہ کے احکام، اللہ کے حکم کو پورا کر رہے ہیں، اور جو طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اس کے مطابق یہ کہ جب آپ حج کے عمل کو ایک ایک عمل طواف کر رہے ہیں، آپ صفا مروہ کے درمیان دوڑ رہے ہیں، خواہ قربانی کر رہے ہیں، عرفات میں ہیں، منا میں ہیں، جس مقام کے اوپر ہیں، تو آپ ایک ایک عمل کو اس لیے کریں کہ میرے اوپر میرا اللہ راضی ہو جائے، اور اپنے رب کا خوف رکھ کر اللہ کی رضا کو ایک لگن ہو، ایک جستجو ہو، اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے دل کا خیال، توجہ اللہ کی طرف ہو، ہر عمل کو پورا کرتے ہوئے جب آپ اس انداز میں حج کو پورا کر لیں گے اور احرام کھولیں گے جس وقت، تو اللہ رب العزت جو انسان شروع سے لے کر یعنی حج کا آغاز جو تصور کیا جاتا ہے، مانا جاتا ہے، وہ ہے احرام کا باندھنا، حج کا تکمیل ہے احرام کا کھول دینا۔ تو لہٰذا جب احرام اس نے باندھ لیا اور احرام کو کھول دیا، یعنی یوں سمجھا جائے گا احرام کا باندھنا کہ حج شروع ہو چکا ہے اس کے لیے، اور جب کھولے گا تو لہٰذا اس طرح سمجھا جائے گا کہ اس کا حج مکمل ہو چکا ہے۔ تو معزز سامعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حج کو بھی اللہ کو راضی کرنے، اس کے ایک ایک عمل کو اس کی مرضی اور منشا کے مطابق کر دیتا ہے،
خوف خدا کو رکھ کر کرے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حج سے فارغ ہوتا ہے اس وقت بھی وہ ایسے ہی ہو جاتا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا۔ اللہ ہمیں سب کو توفیق دے۔ معزز سامعین، میں نے عرض یہ کرنا تھا، جو شے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 عمل پیش فرمائے کہ کفر سے ایمان کی طرف آنا اور ہجرت کرنا، تیسرے نمبر کے اوپر حج، یہ وہ 3 عظیم اعمال ہیں جن کے اوپر اللہ پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اب یہاں بات سمجھیں کہ ایمان اتنی بڑی عظیم نعمت ہے، جب کوئی اس کو تسلیم کر لیتا ہے، کفر میں بے شک کہ اس کی 80-90 سال کی زندگی بسر ہو چکی ہے، لیکن جس وقت وہ یہ تسلیم کرے گا کہ میں اقرار کرتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کائنات کے بادشاہ صرف اللہ ہیں، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اس کا اقرار کر لیتا ہے، اس کو مان لیتا ہے، تو اللہ اس اقرار کی برکت سے اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اب آگے جو کرے گا وہی اس کے اعمال نامے میں درج ہوں گے۔ تو معزز سامعین، اب شیطان کا جو کام ہے وہ انسان کے ایمان پہ حملہ کرتا ہے، اس کو میرے آپ کے مال سے، آپ کی شہرت سے کوئی غرض نہیں ہے۔ آپ کے پاس جتنا مال ہو اس کو کیا غرض اس سے؟ ہاں، اس کو تکلیف اس وقت ہوگی کہ جب آپ مال اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، اس وقت اس کو تکلیف پہنچے گی، اگر نہ اس مال پہ تو وہ راضی ہوتا ہے کہ جس مال سے انسان اللہ سے دور ہو، جس مال کی وجہ سے انسان اپنے مالک اس کے احکام کو بھولا ہوا ہو، مال کی وجہ سے وہ غفلت کے اندر ہے، اس مال پہ تو وہ ویسے ہی راضی ہوتا ہے۔ اس مال سے اس کو تکلیف پہنچتی ہے جس مال کے ذریعے انسان اپنے مالک کو راضی کرتا ہے، یعنی صدقات دیتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، غرباء پہ خرچ کرتا ہے، محتاجوں کے اوپر خرچ کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنا مال خرچ کر دیتا ہے، اس مال پہ تو وہ اس کو تکلیف پہنچتی ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ آپ کے کاروبار سے اس کو کیا غرض؟ اس کو غرض ہے تو آپ کے ایمان کو برباد کرنے پہ ہے۔ اب ایمان کیا ہے؟ ایمان پھر عمل صالح، اس کی کوشش یہی ہوگی کہ آپ عمل صالح کی طرف نہ جائیں۔ معزز سامعین، اس لیے اس کا کام یہ ہے کہ انسان کے دل میں عجیب و غریب خیال پیدا کرنا اس وقت جب وہ دین کے کسی ایک عمل کو کرنے کا ارادہ کر لے، یعنی آپ نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، آپ کے دل میں وسوسے پیدا کرنا شروع کر دے گا، آپ کے دل میں خیال پیدا کرنا شروع کر دے گا کہ عجیب و غریب خیال پیدا کرے گا، فلاں کام کرنا ہے، فلاں کام کرنا ہے، اور یہ کہ اگر آپ بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں، نماز کا وقت ہے، تو آپ کو یہ دبائے گا، یعنی طبعی طور پہ آپ کے مزاج میں ایک سکون پیدا کرے گا لیٹنے کے اندر۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ یہ خون میں گردش کرتا ہے، یہ آگ سے بنا ہوا ہے، یہ خون کے اندر گردش کرتا ہے، پھر خون کو اس درجے لے جاتا ہے، اگر اس کو لو کرنا چاہے تو کم کر جاتا ہے، زیادہ کرنا چاہے چونکہ یہ آگ سے ہے تو تیزی پیدا کر دیتا ہے اسے، جب غصہ آتا ہے وہ بھی تو اسی کی طرف سے آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے تو دیکھیں کہ اسلام نے ہمیں سکھایا جب غصہ آئے تو کیا پڑھیں؟ وہاں بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں۔ جب آپ بار بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم غصے کے دوران پڑھیں گے تو اللہ کے فضل سے غصہ بھی ٹھنڈا ہونا شروع ہو جائے گا۔ معزز سامعین، یہ حملہ کرتا ہے انسان کے ایمان کے اوپر، اور ایمان کا سرمایہ جو ہے وہ ہے یہ اللہ کا کلام، یہ ایمان کا سرمایہ ہے۔ قرآن مقدس اور اس کی عملی تفسیر، وضاحت، اس کا عملی بیان وہ ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو لہٰذا جب کوئی شخص اس قرآن کو ہاتھ لگائے گا اس غرض سے، اس نیت سے کہ میں اس کو پڑھنا چاہتا ہوں، میں اللہ کے کلام کی تلاوت کرنا چاہتا ہوں، صاف ظاہر ہے اب وہ جو 24 گھنٹے متحرک ہے ہر ایک اہل ایمان کے اوپر، چاہے گا کہ ایمان والے عمل کی طرف نہ جائیں، تو لہٰذا وہ فوراً ایکشن میں آتا ہے، اور اس کی کوشش یہ ہوگی کہ یہ شخص فوراً اس عمل کو چھوڑ دے، یہ نیک عمل نہ کرے۔ لہٰذا وہ انسان کے دل میں خیال وسوسے پیدا کرنا شروع کر دے گا۔ اللہ نے ہمیں پھر یہ حکم دیا
کہ اب یہ چھپا ہوا دشمن ہے، اس سے آپ کو کوئی بچا نہیں سکتا، آپ کے پاس بھی کوئی تدبیر نہیں کہ آپ اس سے بچ سکیں۔ انسان سے تو آپ بچ سکتے ہیں، سامنے آ گیا تو مقابلہ بھی کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے آیا اور خود نقصان اٹھا کے جائے، یہ تو ممکنات میں ہے، لیکن شے چھپا ہوا ہے، آپ کو نظر نہیں آ رہا، اب اس سے آپ کیسے بچیں گے؟ تو لہٰذا ہمیں اللہ نے حکم کیا ہے، اب اس سے بچانے والا ہے تو وہ اللہ ہے، اس کے علاوہ تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ لہٰذا آپ جو ہے جب قرآن کی تلاوت کریں اس وقت سب سے پہلے اللہ سے طلب کریں کہ اے اللہ میری حفاظت کر، مجھے پناہ دے اپنی رحمت کے ساتھ، مجھے اپنی رحمت میں تھام لے میرے مالک۔ اب چونکہ میں تیرے کلام کو شروع کرنے لگا ہوں تو میرے اوپر وہ حملہ آور ہوگا، کیونکہ اس نے تو اللہ سے یہ وعدہ کر رکھا ہے، اللہ کے ساتھ اس کا یہ عہد ہے، اور جس دن اللہ نے اس کو اپنی رحمت سے خارج کیا، اس نے اس دن کہا، اللہ کو کہا کہ میرے مالک اب میں زمین پہ جا رہا ہوں، مجھے مردود کر دیا آپ نے، اپنی رحمت سے مجھے خارج کر دیا، لیکن مجھے اے اللہ تیری عزت جلال کبریائی کی قسم دنیا میں تیرا فرما بردار بھی کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ امام حسن فرماتے ہیں تو اللہ رب العزت نے فرمایا اچھا تو مجھے قسم دیتا ہے میری عزت جلال کبریائی کی؟ فرمایا مجھے بھی میری عزت جلال کبریائی کی قسم ہے، جو موت سے پہلے مجھے کہہ دے گا اے میرے اللہ میں نے ساری زندگی گناہوں میں گزار دی ہے، اللہ میں ساری زندگی نافرمانی کرتا رہا، میرے مالک مجھے معاف کر۔ فرمایا جو میرا بندہ مجھے دل سے کہے گا کہ مجھے معاف کر، موت سے پہلے جب دل سے کہہ دے گا تو ساری زندگی کے گناہ میں بھی معاف کر دوں گا اس کے۔ تو لہٰذا چونکہ اسے کہہ چکے وہاں، اور اس کی یہاں کوشش بھی یہی ہوتی ہے، اب یہاں اس سے بچنے کا ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، کیونکہ ہم اگر سامنے ہو تو بچا جا سکتا ہے، دیکھ رہا ہو تو پھر کوئی حفاظتی اقدام کر سکتا ہے، جب دیکھ نہیں رہا، نظروں کے سامنے نہیں ہے تو کیسے اس سے بچا جا سکتا ہے؟ تو لہٰذا اس سے بچنے کا جو راستہ ہمیں قرآن نے دیا ہے وہ یہی ہے کہ آپ جب اللہ کے کلام کو شروع کرنے لگے، کیونکہ اب اس نے آپ پہ حملہ آور ہونا ہے، آپ کے اوپر حملہ کرنا ہے، آپ کے ایمان کے اوپر، اور شیخ آپ کو اس عمل عظیم سے، قرآن کی تلاوت سے، اس خیر والے عمل سے دور کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو لہٰذا آپ اس وقت فوراً قرآن کی تلاوت سے پہلے اللہ سے پناہ طلب کریں کہ اللہ میری حفاظت فرما، میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ میری حفاظت کر۔ تو وہاں کیا کہے گا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، مجھے پناہ نصیب فرما شیطان مردود سے۔ اس لیے اس پہ اجماع ہے کہ قرآن کی تلاوت سے قرآن کی تلاوت کو شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، یہ سنت ہے۔ باقی جو خیر کے امور ہیں، اعمال ہیں، مثلا قرآن کی تلاوت کے علاوہ روٹی کھا رہے ہیں آپ، کپڑے پہن رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں، کوئی بھی اچھا عمل کر رہے ہیں، وہ تمام امور اچھے ہیں جن کا ہمیں دین اسلام اجازت دیتا ہے، تو ان امور کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، سنت ہے، لیکن قرآن کریم کی تلاوت جب شروع کریں گے اس میں پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، یہ سنت ہے۔ فتاوی عالمگیریہ میں صحیح لکھا گیا ہے۔ معزز سامعین، اس لیے اپنی عادت بنا لیں، اپنا معمول بنا لیں اس چھپے دشمن سے بچنے کے لیے کہ جب آپ قرآن کی تلاوت کا ارادہ کریں اور قرآن کی تلاوت شروع کریں تو اس کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب انسان اہل ایمان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیتا ہے تو پھر اللہ اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ جب کوئی شخص اللہ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے اب اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ معزز سامعین، جیسے میں نے درمیان کے اندر بھی یہ کہا ہے کہ اس کو غصے کے لیے بھی استعمال کریں، کہ جب غصہ آئے تو غصہ دیکھیں کہ بار بار آ رہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں،
کیونکہ غصہ بھی اکثری طور کے اوپر شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، کیونکہ وہ آگ سے بنا ہوا ہے، وہ انسان کو اشتعال دلواتا ہے، نقصان کی طرف لے جانا چاہتا ہے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے جب، اللہ پاک ہمیں غصے کی وجہ سے جو شیطان کی کوشش سے نقصان ہونے والا ہے، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ اسے اس نقصان سے حفاظت فرما لیں گے، اللہ خیر کی طرف لے آئیں گے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔